اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج بات ہوگی جی، جو آج کی خوبصورت بات ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر کے موضوع پر بات۔ اللہ پاک نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو صحابہ تھے، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی اور بے شمار صحابہ، میں بات صحابہ کی کر رہا ہوں، ان کی نہیں کر رہا جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دور میں آپ کی موجودگی میں وہ کام کیے جو نہیں کرنے والے تھے۔ بارہ صحابہ کا تو آپ نے قصہ سنا ہوگا، بڑا مشہور قصہ ہے، ان کی نشانی بھی بتائی گئی، انہیں پھوڑے نکلیں گے۔ یہ تحقیق کے لیے بات نہیں تھی کہ ہم تحقیق کریں، اس پہ ہم اس پہ تحقیق کریں، یہ تحقیق کا ٹائم نہیں تھا، تحقیق کرنے والا معاملہ نہیں تھا، یہ میسج تھا جو ہمیں مل گیا، ہم نے میسج کو کنوینس کرنا تھا، اور ہمارے لیے جو پیغام تھا ہم نے اسے سمجھنا تھا۔ تو کیا پیغام تھا اس میں؟ کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آخری خطبے میں بیان فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسرا میری عدت، میری اہل بیت، میرا گھر آنا، اور میں تمہیں ان کے متعلق خوف دلاتا ہوں۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تصدیق ہو گئی کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نواسے کے سامنے کھڑا ہوا، دین حق کے پیغام کو روکنے کے لیے کھڑا ہوا، ان صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ اپنی جان، مال، سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یہ ان صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جو چیز، جو بھی حدیث ہے، دیکھیں نا، مثال کے طور پہ کچھ ایسے فرقے ہیں جو حدیثوں کے نہیں مانتے، تحقیق میں پڑے ہوئے ہیں، اور کن حدیثوں کے نہیں مانتے؟ بالخصوص جو جناب مولا علی کی شان میں، ان کی منزلت، ان کے مقام اور مرتبے کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ ہمارا عقیدہ، کم سے کم میرا عقیدہ یہ ہے، اور الحمدللہ سب کا ہونا چاہیے،
کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی ہمارے لیے وہی معنی رکھتا ہے جو قرآن ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ بھی ہمارے تک ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وسیلے سے پہنچا۔ آپ کی وجہ سے ہمارے پاس قرآن پہنچا، آپ کی زبان سے قرآن سنا گیا، صحابہ نے اسے تحریراً لکھا۔ تو اس لیے صحابہ کا جو کردار ہے، ان کی جو محنتیں، ان کی جو کاوشیں، ان کی جو محبتیں ہیں دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کی گراں قدر قربانیوں کی وجہ سے ہی آج لڑائی اور جھگڑا اور فساد بنے ہوئے ہیں۔ کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا۔ تو حقائق یہ ہیں میرے بھائی، میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ ہم نے اس بات کو نہیں ماننا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شریعت یا دین اسلام میں تفریق ڈالے، نفرت ڈالے۔ تو ہمارے لیے صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں نے آج میری بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی ان کو یہی پیغام دیا، یہی میسج چھوڑا کہ اگر ہم کوئی بھی دلیل دینے جا رہے ہیں تو اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ کے حبیب کا جو حکم ہے ہم نے اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ مرتبے، شان، منزلت بھی سبھی انہی کے لیے ہے۔ اگر آج جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، تو وہ بھی میرے آقا کے صدقے ملا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و منزلت ملی تو وہ بھی آقا کے صدقے ملی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منزلت ملی تو وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وجہ سے ملی۔ تو انہوں نے گراں قدر قربانیاں دیں۔ آج بحث چل رہی ہے خلافت بھائی، معذرت کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ انسانوں والا رویہ اختیار کروں، آج میں آپ کے مال کی حفاظت کروں، آپ کے لیے اپنا مال نچھاور کر دوں، گراں قدر قربانیاں دینے کے لیے بھی ہر وقت ہمہ وقت تیار رہوں، تو اگر کسی منصب پہ وہ مجھے بٹھایا جاتا یا آپ بٹھاتے تو وہ میری قربانیوں کا صلہ ہوگا۔ یہ بات بخوبی جان لے، جہاں پہ صلہ نہیں دیا جاتا وہاں پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، وہاں کی کوئی تعریفیں نہیں کرتا، اور جہاں پر صلہ دیا جاتا ہے وہاں پر ہی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں اس نے کتنا خوبصورت عمل کیا ہے، اس بندے نے ان کے لیے سب قربانیاں دی، ہر وقت ہمہ وقت ساتھ رہا۔ آج دیکھیں اللہ نے انہیں نوازا تو انہوں نے اسے بھی ساتھ سیٹل کر دیا، اسے بھی کسی اچھے مقام پہ بٹھا دیا۔ یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے پیچھے گھر دے کے چلے گئے، بولے یہ گھر تمہارا ہے، یہ بزنس ہم جو کر رہے تھے یہ تمہارا ہے، یار تم نے بہت محنت کی ہے اس بزنس کو بنانے میں، آج اللہ کا کرم ہو گیا، میں سیٹل ہو گیا، میں کہیں موو ہو رہا ہوں بچوں کے ساتھ، یہ میرا بزنس بہت زیادہ ہو گیا، تو چلے مجھے ہو سکتا ہے بزنس نہ دے کم سے کم شیئر ضرور دے دیں گے۔ تو اگر کوئی دے دیتا ہے تو کسی کو اس کو کیا پرابلم ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے کسی کے دینے سے؟ کیا آپ نہیں کسی کو دیتے کچھ کو آپ پہ مہربانی کرے؟ تو ہمارا تو عقیدہ اور ہماری سوچ تو یہی ہے، کوئی ایک گلاس پانی کا پلا دے، ایک گلاس پانی کا، تو جو انسان ہوتا ہے نا، اللہ جسے انسان بنایا ہے اگر اس کے اندر انسانیت موجود ہے تو وہ اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی، صرف ایک گلاس پانی۔ تو میرے بھائی صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اگر وہ خلافت کا منصب ان کو ملا ہے، یہ خلافت دنیا کا منصب تھا، اگر ان کو ملی ہے تو وہ ان کا رائٹ تھا،
ان کو ملنی چاہیے تھی، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت اکٹھی ہو تو برائے مہربانی خوبصورت ترین حدیثیں لیں، جہاں بھی بیٹھے خوبصورت بیان کریں، آپ مولا علی کی شان بیان کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو مولا علی کی شان بیان کرنے والے ہیں، ہم تو نفرت کرنے والے تو نہیں ہیں۔ لیکن میں کو مثال دے دوں کہ اب جتنی بھی حدیثیں پڑھتے ہیں شان مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور جناب مولا علی کی شان میں، آقا حسن آقا حسین کی شان میں، جناب بی بی فاطمہ جنت کی سردار کے شان و مرتبہ میں اتنے بیان فرماتے، تو ان کے راوی کون ہیں؟ کھانڈلی ذرا سوچیں، یہ راوی کون ہے پیچھے؟ کن سے آپ دلیلیں لے کے دے رہے ہیں آگے؟ کن کی تصدیق کے بعد آپ اس بات کو سچا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط مت استعمال کریں۔ ہمیں تفریق سے منع کیا گیا ہے، اللہ قرآن میں منع فرما رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، تو ہم کن میں سے ہیں؟ ہم کیوں نفرت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اہل تشیع کو دیکھ لیں، وہ ایک جماعت میں سے جو ٹکڑے بنے، ایک نام دیا گیا جماعت کا، اور اس میں کتنے ٹکڑے ہوئے۔ ادھر ایک جماعت کو سنی کا لقب دیا گیا، اس میں کتنے ٹکڑے ہو گئے۔ تو میرے بھائی، ہم باتیں بھی انہی سے لیتے ہیں اور مخالفت بھی انہی سے کرتے ہیں۔ یہ کیا دورہ معیار ہے؟ یہ دورہ معیار نہیں اچھا ہوتا۔ اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے تو پھر ان سے حدیثیں بھی مت لیں، ان کو راوی بھی مت بنائیں، ان کو دلیل بھی مت بنائیں۔ میں آپ کو چاہتا ہی نہیں، یا آپ مجھے چاہتے ہی نہیں، تو پھر میری بات کیوں سنتے ہیں؟ آپ کیوں مان رہے ہیں؟ کیوں اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو کائنڈلی مہربانی کریں، یہ صرف اہل تشیع کے لیے میسج نہیں، یہ اہل سنت کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ اس حد پہ مت جائیں کہ آقا کے غلاموں کو آقا کے گھر کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ آقا کے گھرانے کے ساتھ آقا کے غلاموں کا وہ کیا کہتے ہیں، وہ ترازو میں رکھا ہوا ہے، انہیں تول رہے ہیں، ان کے پلڑے بھاری اونچے نیچے کر رہے ہیں، وزنی اور کم کر رہے ہیں۔ ایسا مت کریں، یہ ظلم مت کریں۔ ہم اس کے لیے خلق نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دنیا میں بھیجا۔ پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو کلمہ پڑھنے والے گھر میں پیدا کیا ہے، نبی کا امتی بنا کے بھیجا ہے۔ فخر کریں اس بات پہ، نفرت سے باہر آ جائیں۔ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے 2 منٹ کے لیے؟ اس نے ایک بھائی بولے جی وہ آپ بغیر سر پہ ٹوپی یا پگڑی کے آپ تقریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ باتیں آپ کی صحیح ہیں، لیکن یہ آپ کا عمل مجھے اچھا نہیں لگ رہا جی۔ میں نے کہا میرے بھائی، فرمان مصطفیٰ تو یہ ہے کہ اچھی چیز غیر مسلم سے بھی مل جائے تو وہ بھی لے لو، اچھی چیز۔ تو میرے بھائی، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، میں تو آپ کو بری چیز تو نہیں دے رہا، بری سوچ نہیں دے رہا، بری فکر نہیں دے رہا۔ میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حکم مصطفیٰ ہے، جو حکم پروردگار ہے۔ تو ہم کب تک اس طرح لڑتے رہیں گے؟ کب تک نفرت میں بیٹھے رہیں گے؟ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ میرے گاؤں سے میلاد کا جلوس جاتا تھا، میں تحصیل گجر خان کا رہنے والا ہوں۔ تو جب ہم گاؤں سے جلوس لے کے شہر پہنچتے تھے، حیاسار روڈ پہ ہم انٹری ڈالتے تھے، آگے ہم نے اختتام صدیق اکبر مسجد، وہ بھی دیکھیں، اختتام دیکھیں ہمارا۔ ہم نے اختتام کہاں کرنا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو مسجد بنی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمارا اختتام۔ اس سے پہلے وہی سارا آگے سٹنگ بناتے تھے قاری ظہور احمد چشتی صاحب، میرے انکل جان، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو وہیں اختتام۔ تو ہم کیا کرتے تھے، ہم جب ان ہوتے تھے نا حیاسا روڈ پہ، تو آگے خلفائے راشدین مسجد آ جاتی تھی، تو وہاں پہ ہمیں نعرہ حیدری یاد آ جاتا تھا، مسرت کے ساتھ۔
معذرت کے ساتھ نفرت کا بیج مت بوئیں. کسی کو برا کہنے سے وہ ایک مثال بنی ہے، مثال تو غلط ہے. آپ کسی کے خدا کو برا کہیں گے تو آپ کے وحدہ لا شریک جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اور اس اللہ کو وہ برا کہتے ہیں، اس پہ ترجیح دیتے ہیں. تو کیوں ایسے عمل کریں ہم کہ ہمارے اوپر انگلی اٹھے؟ آج مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، ہم نے کیا کیا بن گئے ہیں ہمیں بس یہی کچھ ملا ہے ورثے میں کہ نفرت، صرف نفرت اور کچھ بھی نہیں. کب یہ نفرت ختم ہوگی؟ کب یہ نبی کی امت اکٹھی ہوگی؟ وہ کون سا پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ بتائیں نا ہمیں. علماء دین کیوں نہیں بتاتے؟ مہربانی فرمائیں ہمیں بتائیں، کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے کتنی ویڈیو، کم سے کم میری 36 ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں. میں ابھی 37ویں کر رہا ہوں ابھی، آج میری ریکارڈنگ ہے. تو مجھے ابھی تک ایک میسج کسی نے نہیں کیا، مجھے کسی نے، ایک بندے نے بھی، کسی مولوی نے، کسی بندے نے مجھے ابھی تک، مجھے 4000+ میرے وہ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے. 4000 سے اوپر لوگوں نے جو ویڈیو دیکھی ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی، دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں بڑی وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں، کہ یہ چینل میرا آپ کے سامنے ہے، آپ کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پردہ نہیں ہے. کسی ایک نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ میرے بھائی لفظ خدا وہاں لکھا ہوا ہے. کسی ایک نے بھی نہیں بتایا. 73 کے 73 میں سے کسی ایک نے نہیں بتایا. بتا دو بھائی لفظ خدا کہاں لکھا ہے. جب نہیں لکھا تو دعوے کیوں کرتے ہو؟ ہم وہ بات نہیں مانتے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. یہ لفظ خدا پہ کیوں پکارتے ہو؟ کیوں شرک کرتے ہو؟ کیوں جمع کسی کو لے کے بیٹھ گئے ہو؟ کیوں اس لفظ کو لے کے بیٹھ کے جو پتھر کے مجسمے کے ساتھ شبیہ کیا گیا ہے؟ یہ وہ لفظ جو فرعون نے بولا کہ مجھے خدا پکارو. ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نسل کے لیے کیا میسج چھوڑنا ہے؟ کیا پیغام چھوڑنا ہے؟ تو برائے مہربانی صحابہ سے محبت کریں. برائے مہربانی، یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی قربانیاں اور ایک طرف میرے نبی کا گھرانہ، یہ دو وہ چیزیں ہیں، یہ ملی ہیں. اگر اس میں کوئی جھوٹ ہوتا، اس میں کوئی سچائی نہ ہوتی تو دلیلیں نہ آتی. میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک دلیل پہ دے دیتا ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، اسلام کو تقویت ملے گی، اسلام کو طاقت ملے گی، اسلام مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے تو عمر مانگا تھا بھائی. اللہ کے نبی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا تھا. اللہ نے عمر دیا تھا، ابو جہل نہیں دیا تھا، جاہل نہیں دیا تھا. اللہ نے بھی جو فیصلہ کیا ہے بڑا خوبصورت ترین فیصلہ کیا ہے. اللہ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، عمر دیا، ابو جہل نہیں دیا. تو کھنڈلی سوچیں، اپنے بچوں کو وہ چیزیں مت ان تک میسج پہنچائیں جو ان کو جنت کی بجائے جہنم لے جائے. اگر آپ اپنی اولاد کے، اپنے دوستوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے ماں بہنوں کے، بیٹیوں کے آپ خیر خوائیں، اپنی نسل کے خیر خوائیں، تو برائے مہربانی اپنے نسل کو وہ چیزیں سکھائیں، وہ سبق پڑھائیں، وہ چیز بتلائیں جس سے ان کی اصلاح ہو، ان کو فائدہ ہو، ان کی آپ کی نسل میں خوبصورتی آئے، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں. مزہ تو تب تھا مسلمان صرف نام کے بنے ہیں، ہمارے گھروں میں کہاں عبادت گاہیں بنی ہیں؟ ہم نے بنائی؟ ہم نے ساری زندگی فتوے دیتے رہے، نماز ہی نہیں ہوتی. اوئے یہ کیا بات ہوئی؟ کرونا میں کیسے پڑھتے رہے پھر گھر میں؟ پھر کب کیسے ہوتی تھی آپ کی نماز؟ سینیٹائزر سے آپ ہاتھ دھو کر جاتے تھے، سینیٹائزر سے آپ نے اللہ کے گھروں کو، نعوذ باللہ من ذالک کا توبہ استغفار. آپ نے وہ حال ہے، آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے سینیٹائزر سے
آپ نے جس میں جن چیزوں میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے ان سے آپ نے اللہ کے گھروں کو کلین کیا ہے۔ الکوہل کیا ہے آپ کو نہیں پتا؟ الکوہل کے متعلق یہ شراب میں ڈلتا ہے تب اس کی نشہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے تو اپنے ہاتھوں پہ الکوہل لگا کے تو ہم مسجد میں عبادت کرنے جاتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو، نہیں تو شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے 3 3 فٹ کے گیپ رکھ کے بھی نماز پڑھ لی ہمیں اللہ کی بات پہ، اللہ کے نبی کی بات پہ اعتماد نہیں ہوا۔ ہم نے جو وبا چلی ایک جھوٹی یہود و نصارہ کی، ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ یہ بات میں آپ تک نہیں کر رہا، میں حکومت وقت کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے، حکومت وقت کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، اتنا مت باہر نکل جائیں، اتنا دور مت چلے جائیں کہ آپ لوگ تو پیسے میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کو تو کوئی انسان نہیں لگ رہا۔ آج ملک کے حالات کیا ہو گئے ہیں؟ برے ترین حالات ہو گئے ہیں۔ ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ تو برائے مہربانی صحابہ سے محبت کریں۔ ذکر علی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ میری آخری بات ہے۔ ذکر علی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، ذکر علی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ ہاں، آپ حدیث میں اب بات کریں، شارٹ بات مت کریں ذکر علی عبادت ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا ظلم مت کریں۔ بتائیں کہ راوی کون ہے، ان کو کھل کے بتائیں یہ حدیث کہاں سے لی ہے، ان کو بتائیں اس کے راوی ابو بکر صدیق ہیں، ان کو بتائیں جب مولا حسین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پشت پر سوار ہوئے تو وہ بھی راوی جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ ایسی ظلم مت کریں، ان کی گراں قدر قربانیوں کو اس طرح زائل مت کریں۔ ان کے بغیر کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ہاں، اس بات میں آپ کے ساتھ بالکل قائل ہوں، اور ہر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو قائل ہونا چاہیے۔ ہر ایک ہر فرد واحد جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو اس بات پہ قائل ہونا چاہیے کہ جو دور امیر معاویہ گزرا ہے اس میں کیا ہوا ہے، 29 سالوں میں کیا ہوا ہے۔ آج اہل سنت کے بھی ڈھیروں علماء دین یہ کہہ رہے ہیں، ڈھیروں، تھوڑے سے نہیں، ڈھیروں علماء دین، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ منافقت کب ختم ہوگی؟ جب ایک چیز کے لیے حکم بتا دیا، آپ ہی اہل سنت کے ہی بڑے لوگوں نے بتا دیا کہ اس چیپٹر کو بند رہنے دو، کیوں کھول کے بیٹھ گئے ہیں؟ وہ میں دعوت اسلامی والوں کو سن رہا تھا، وہ جی 400 مسجدیں تیار کرے جی امیر معاویہ کا نام، بھائی کیوں؟ آقا کے گھرانے کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، یہی دین اسلام ہے۔ منافق کی کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ کیسے منافق کی آپ پہچان کرتے ہیں؟ کیسے ہوگی منافق کی پہچان؟ جیسے آپ کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ ابو سفیان کو دیکھ لیں، اس نے میرے آقا کے ساتھ، آپ کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنگیں لڑی، پھر کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر کون سی نفرت باقی رہی؟ لیکن دیکھ لیں یہ سلسلہ نسل در نسل چلا، نسل در نسل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اہل سنت کی کتابیں کہہ رہی ہیں، یہ سلسلہ نسل در نسل چلا۔ تو برائے مہربانی اس منبع کو آقا پہ چھوڑ دیں، بروز حشر پہ چھوڑ دیں۔ جو آپ نے اپنی زبان کو خراب کرنا ہے، اس سے بہتر نہیں کہ آپ درود و سلام پڑھ لیں، ذکر علی کر لیں۔ آخری بات، ایک فقیر نے، وہ میں نے کہاوت پہ وہاں پڑھی ہے، پوسٹ آئی تھی یہ، کہ ایک ذاکر باہر نکلا تو فقیر نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا بابا ذاکر ہوں، مجلس سے آ رہا ہوں۔ تو بولا
کتنے پیسے ملے ہیں؟ بولا 50,000 روپے۔ بولا بیٹا مبارک، دوا دو یزید کو۔ ہائے 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 ہائے، دوا دو یزید کو۔ یہ کون ہے؟ یہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ دوا دو کس کو؟ یزید کو۔ تو میں سنیوں کے لیے ایک میسج چھوڑ رہا ہوں، وہ تو بابا جی نے شیعوں کے لیے چھوڑا تھا، میں اہل سنت کے لیے ایک میسج چھوڑ رہا ہوں کہ آپ دوا دو امیر معاویہ کو۔ ایک نے یزید کو کے نام پہ کھا رہا ہے اور ایک امیر معاویہ کے نام پہ کھا رہا ہے۔ برائے مہربانی یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ چھوڑ دیں، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیں، اتنی تحقیق میں مت جائیں کہ اپنا ہی ہوش نہ رہے، پتہ ہی نہ رہے ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے احسان مند ہوں، ان کا مشکور ہوں۔ جب بھی ذکر حسین کریں، جب بھی ذکر علی کریں تو ان لوگوں کو ساتھ یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وہ لوگ نہ ہوتے تو آپ تک یہ پیغام پہنچتا ہی نہیں، آپ تک یہ میسج کنوینس ہوتا ہی نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نہ اٹھاتے، نہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ گفتگو کر رہے تھے، واز کر رہے تھے اور دیکھ علی کے چہرے کی طرف رہے تھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت۔ میسج ہے، سنیں کون کہہ رہا ہے، کس نے بیس رکھی ہے۔ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو علی سے کون سی نفرت ہے؟ کیا بغض لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ آقا کی حدیث پہ صحیح ہے کہ آقا نے فرمایا تھا علی تمہاری وجہ سے 2 گروہ جہنم جائیں گے، ایک تیرے بغض میں، ایک تیرے بغض میں، اور دوسرے تیری حد کراس کر کے۔ تو غور کر لیں، اہل تشیع حد کراس کر کے بیٹھے، ان کو سلام کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں بولا جاتا، وہ آگے سے یا علی مدد کہتے ہیں۔ اور ان کے سامنے ذکر کر دو ذکر علی تو یہ کہتے ہیں جی آپ ذکر علی کرتے رہتے ہیں، شیعت نہیں ہو گئے ہیں۔ وہ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اس لیے برائے مہربانی نفرت کو چھوڑیں، محبت کو بڑھائیں، محبت کا پیغام پہنچائیں، محبت کا میسج دیں۔ دین اسلام آسان ترین مذہب ہے، میں اہل سنت کو مشورہ دیتا ہوں۔ وہ دیکھیں نا آج شیعہ جناب علی وہ 3 نمازیں، او بھائی اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں تو کیا برا عمل وہ کر رہے ہیں؟ اچھا عمل ہے، اچھی چیز کو اڈاپٹ کریں، اس کو لیں، آسانی کو لیں، آسانی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کو کسی چیز میں آسانی مل رہی ہو اور ایک طرف مشکل ہو تو کیا کریں گے؟ آپ آسانی کی طرف جائیں گے یا مشکل کی طرف جائیں گے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو آسانی کی طرف جائے گی کہ میرا کام بھی ہو جائے، میرا وقت بھی مل جائے، میں کچھ اور بھی سپینڈ کر لوں، اور مجھے کوئی پریشانی، مجھے اوپر سوال بھی نہ اٹھے۔ اس کو آسانی بولتے ہیں۔ تو آسانی وہ انہوں نے آسانی لے لی، وہ اپنی عبادت کو ضائع بھی نہیں کرتے، قضا بھی نہیں کرتے، ماشاءاللہ وہ تو بہت عقل مند ہے، میں تو ان کو میں تو کہتا ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے حال کو پہ دیکھیں۔ مجھے سوال کیا جی وہ 4 امام آپ مانتے؟ میں مانتا سب کو ہوں، میری کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، میری کسی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن ان سے میرے ایک سوال ہے ان سب سے کہ جو 4 لوگ تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تو عبادت کے 4 ٹکڑے کیوں کیے؟ ناف سے نیچے پڑھ رہے ہیں، ناف سے اوپر پڑھ رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ادب کا کرینہ دیتے، ہمیں بتاتے یہ ادب ہے، ہم متفق کر آئے ہیں، ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ یکسو اکٹھا ہونا ہے۔ لیکن آپ نے تو ہماری عبادتیں، ہماری مسجدیں، ہماری نمازیں، ہمارے دوست، ہمارے مسلمان بھائی سب سے میں لڑا کے رکھ دیا ہے۔ میں آج اکیلا لڑ رہا ہوں اور جو سن رہا ہے مجھے وہ بھی اکیلا ہی لڑ رہا ہے۔ ہاں جی، وہ اس کے ساتھ کوئی پنچر ٹیم کو نہیں لگی ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے اپنا حساب دینا ہے، میرا حساب نہیں دینا ہے۔ تو جس نے اپنا حساب دینا ہے
تو اس کو چاہیے وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، اللہ کے حکم کو استعمال کرے۔ اللہ نے عقل سے نوازا ہے، فیصلہ عقل نے کرنا ہے۔ دو چیزیں سامنے پڑی ہیں تحریریں، ایک غلط لکھی ہے، ایک صحیح لکھی ہوئی ہے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ وہ تحریریں تو نہیں بولیں گی، وہ لفظ جو لکھے ہوئے وہ خود تو نہیں بولنا شروع ہو جائیں گے، یہ وہ جو جن پیجوں پہ لکھا ہوگا وہ پیج تو نہیں بولیں گے میرا وہ ایک پیج بولتا جی میں ٹھیک ہوں، دوسرا پیج بولے نہیں میں ٹھیک ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ وہ عقل نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو برائے مہربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے، ان کے جو سچے اور کھرے صحابہ ہیں ان سے محبت کرنے والا بنے۔ خلافت ان کو ملی ہے، برائے مہربانی اسے ایکسیپٹ کریں، جناب مولا علی نے ایکسیپٹ کی ہے، برائے مہربانی اس نفرت کو ختم کریں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کے مرنے کے بعد اس زمانے کا نہیں آئے تھے، آپ کی دنیا آپ کے مرنے کے بعد مولا علی آئے تھے۔ جب یہ ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئیں، دنیا سے پردہ فرما گئیں، مر گئے، سب نے مرنا ہے ایک دن، کسی ایک نے بھی نہیں زندہ رہنا ہے۔ مرنا اور جینا دو ہی لفظ ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہو سکتا ہے پل کے بعد پتہ چلے مر گیا جی۔ تو اس لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ چھوڑیں، جو چیز اچھی ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں، محبت اور بھائی چارے والا معاملہ کریں۔ آپ عقل کل مت بنیں، نہ میں عقل کل ہوں نہ آپ عقل کل ہیں۔ اللہ کے نبی کے امتی بنیں، اس تفریق کو چھوڑیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے اور صحابہ کا شان و مرتبہ کیا ہے۔ لیکن آخری بات کہ نبی کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی نہیں، نبی کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔